اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس میں 3 الفاظ آیا ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ یہ 3 نام یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے اندر سے ایک بہت بڑی پرابلم کو دور کرنے کے لیے سورہ ناس میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیسے ہم دیکھتے ہیں اس دور کے فرعون اور آج کے فرعون میں کیا فرق ہے۔ اس دور میں فرعون نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 24۔ اس نے کہا کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا ہوں؟ رب ہوں۔ تو ایسا کیوں کہا؟ دیکھیے ایک فرعون، کیا وہ صحیح میں رب تھا؟ وہ جو رب کا ڈیفینیشن میں نے بتایا ہے، اس رب کے ڈیفینیشن میں فٹ بھی ہوتا ہے؟ کوئی انسان ایسا کر بھی سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ ظلم اس نے کیا تھا۔ اب اس ظلم کے بعد دیکھیے دوسرا ظلم کیا کیا اس نے، قال یا قومی الیس لی ملک مصر، کہ کیا میں ان سے کہا اے میری قوم کیا میں مصر کا مالک نہیں؟ سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 5 میں۔ تو اس نے بولا ملک الناس، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں مصر کا مالک نہیں۔ پھر تیسرا چیز، فقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے اس میں بھی آپ دیکھیے گا، اور فرعون نے کہا اے سردارو میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ۔ تو رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس، یہ تینوں گناہ، یہ تینوں بہت بڑا جرم فرعون نے کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا اس کا اثر کہیں نہ کہیں آج کے دور میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک شرابی کے پاس جاتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے، اس کا اصلاح کرنے کے لیے، اس کو شراب چھڑوانے کے لیے، تو کہتا ہے پہلی بار جب ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے زیادہ کچھ نہیں کہتا ہے، دوسری بار ملتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے تو بولتا ہے بھائی بار بار میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے چلانا ہے، تم مجھے مت سمجھاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے چلانا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کون چلاتا ہے کسی کی زندگی؟ سب کچھ سنبھالنے والا کون ہے؟ رب۔ تو کیا بتا رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کا رب ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں اپنی زندگی کا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ یہ برائی اس کے اندر ہے۔ اب دوسرا دیکھیے کیا ہوتا ہے، تو اسے اور سمجھایا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے اور جایا جاتا ہے تو بولتا ہے بھائی میرے پاس پیسہ ہے، لیکن میں اپنے پیسے سے پی رہا ہوں نا، میں اپنے پیسے کا مالک ہوں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والا؟ میں اپنے پیسے کا جو بھی کروں، میں اس سے شراب پیوں، کچھ بھی کروں، کوئی بھی برائی کام کروں، تم کو کیا لینا دینا اس سے؟ تو مطلب کیا ہے؟ مالک کا بھی میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میرا گھر، میرا بنگلہ، ٹھیک ہے، میں کسی کی مدد کیوں کروں، میرا پیسہ، میں جیسے بھی خرچہ کروں، میں تو یہ پرابلم جو فرعون میں تھی آج بھی بہت لوگوں میں ملتا ہے۔ جو فرعون اللہ کا سب سے بڑا گنہگار کہلاتا ہے کہ ابلیس بھی اس سے آٹوگراف لے گا، بولے گا کیا گناہ میں تم تو ٹاپ کر گئے، وہ گناہ میں ٹاپ کر گیا۔ اب وہ ساری چیزیں دیکھیے آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے اب دوسرا جو ہے الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جاتی ہے۔ ایک مطلب ہے، بہت سارا مطلب ہے الہ کا، اس میں سے ایک مطلب ہے جس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو اب فرعون نے یہ کہا تھا، تو اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنا زندگی کیسے چلانا ہے، یہ میرا پیسہ ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیسے خرچ کرنا ہے۔ اور وہ کیا چل رہا ہے؟ وہ اپنی خواہش پہ چل رہا ہے، اپنی بات پہ چل رہا ہے، کسی بات کو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کی بات مان ہی نہیں رہا۔ تو مطلب اس کی اپنی خواہش ہی اس کی الہ بنی ہوئی ہے، اس کا اپنا خواہش ہی اس کا الہ بنا ہوا ہے۔ جو بات فرعون نے کہا تھا کہ فقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 38 میں ہے۔ تو یہ تینوں پرابلم جو ہے نا آج کے دور میں بھی بہت لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو سورۃ الناس ہمارے اندر سے اس پرابلم کو دور کرتا ہے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان بڑی برائیوں سے بچائے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے، جیسے فرعون غرق ہو گیا اس طرح سے کہیں ہم غرق نہ ہو جائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔